باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلاۃ ایک اور صلوات کو آواز سے بلند حضرات سے پہلے گفتگو کا آغاز ہو جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر وہ مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہیں تو وہ فرش اعضائے فاطمیہ پر آ کر تشریف فرما ہو جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ شہزادی کو یہ احساس ہو کہ جیسے ان کے مزار مقدس پر بہت کم تعداد میں لوگ جاتے ہیں ویسے ہی ان کی فرش اعضاء پر بھی بہت کم لوگ آتے ہیں ایک باواز بلند صلوات بھیجتا ہوں اور مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کہ ہم نے سبیل ہدایت کر دی اب تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم مانو اور شاکرین میں شامل ہو جاؤ اور یا انکار کر کے کافرین میں اپنا شمار کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تبلیغ کا کام میں کر چکا اور تبلیغ کی سبیل ہو چکی، انسان کی تبلیغ کا انتظام ہو چکا، اور جب تبلیغ کا انتظام ہو چکا، ہدایت کا انتظام ہو چکا، تو اب یہ انتظام تمہیں خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں جو اختیار دیا ہے وہ صرف ماننے یا نہ ماننے کا اختیار دیا ہے۔ مانو گے تو شاکرین میں شمار ہوگا، اور اگر تم نہیں مانو گے تو کافرین میں شمار ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ آئیے طاہر بھائی ادھر ہی آ جائیے، آگے آ جائیے، ادھر تشریف لے آئیے۔ تھوڑا حضرات اگر قریب ہی آ جائیں تو میرا خیال سے دیکھیے بعد میں بھی تھوڑے لوگ آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے، آئیں گے تو ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت کا انتظام میں نے کر دیا۔ ایک صلوات بھیجو محمد والا، آئیے۔
اب ہمیں جو اختیار ہے وہ صرف ماننے یا نہ ماننے کا۔ ادھر تشریف ادھر تشریف ایک اور صلوات بھیجا محمد۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا، تبلیغ کا انتظام میں نے کر دیا، اور اب تمہیں تبلیغ کے مسئلے میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کام ہو جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے کہ انسان تبلیغ کے معاملے میں اپنے قدم کو آگے نہ بڑھائے، بلکہ جو اللہ نے تبلیغ کا انتظام کیا ہے اسی کو مان کے شاکرین میں اپنا شمار کرائے۔ اور الگ سے انتظام کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے وعدے پر یا اللہ کے قول پر بھروسہ نہیں ہے جب ہی الگ سے انتظام ہو رہا ہے۔ اور جب الگ سے انتظام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا جا رہا، اور جب اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا جا رہا ہے تو اس کا انکار ہے، اور جب انکار ہے تو انکار کرنا ہی کفر ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر تمہارا شمار کافرین میں ہوگا، دیکھیں تمہارا شمار کافرین میں ہوگا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تبلیغ کا کام کر دیا، سبیل ہدایت مکمل ہو گئی، ہدایت کا انتظام کر دیا گیا، اور جب ہدایت کا انتظام کر دیا تو اب ایک بات دیکھیے، ماشاءاللہ سمجھدار اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے جو چہرے پہ جو نظر آ رہے ہیں وہ مولائی حضرات کے ہیں، لہذا میں بالکل صاف دو ٹک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ تبلیغ کا انتظام اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سبیل ہدایت کر دی، میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ تو جب ہدایت کا انتظام کر دیا تو ہدایت کیسے ہوتی ہے، کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ تو نے کہا صاحب ہدایت ہوتی ہے ہادی کے ذریعے سے، ہدایت ہوتی ہے رہبر کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت کرنے والے کو بنا دیا، میں نے ہادی بنا دیا، میں نے رہبر بنا دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے ہادی یا رہبر کے مقابلے میں اگر کوئی ہادی بنا رہا ہے تو اس کے بنائے ہوئے کا صلوات بھیجیں محمد، تو اس کے بنائے ہوئے کا انکار کر رہا ہے، جو کہ اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنا دیا، کہ ہم نے بنا دیا۔ اب اللہ جب بنا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے بنا دیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ہدایت کرنے والا خلق کر دیا، بنا دیا، ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اب ہدایت ہونا کس کی ہے؟ پوری توجہ سنیے گا، ہدایت کس کی ہونا ہے؟ تو ان کا صاحب ہدایت ہونا ہے انسان کی۔ تو یہ انسان کون ہے؟ اسے کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب انسان کو بنایا ہے اللہ نے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ انسان کا خالق ہے، تو جب اللہ انسان کا خالق ہے تو بنانے والا خوب جانتا ہے کہ بننے والے کو کیا چاہیے ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ بنانے والا خوب جانتا ہے کہ بننے والے کو کیا چاہیے ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، کہا اللہ نے انسان کو بنایا، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کیسے سیدھے راستے پر آئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کس طرح سے صراط مستقیم پر آئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو ہدایت کیسے کی جائے گی۔ پوری توجہ سنیے گا، اب ہدایت ہوتی ہے تو کیسے ہدایت ہوتی ہے؟ تو ان کا بھائی دو چیزوں سامنے رکھی جاتی ہیں، یا قول سامنے رکھا جاتا ہے یا عمل سامنے رکھا جاتا ہے۔ لیکن یا قول سامنے رکھا جاتا ہے یا عمل سامنے رکھا جاتا ہے۔ قول کا تعلق کانوں سے ہے، نہیں تو جو ہمارا قول کا تعلق کانوں سے ہے اور عمل کا تعلق آنکھوں سے ہے۔ دیکھیے آنکھوں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے عمل کر کے دکھایا جاتا ہے تو ہدایت ہوتی ہے، اور قول کے ذریعے سنایا جاتا ہے تو ہدایت ہوتی ہے۔ دیکھیے تو ہدایت ہوتی ہے، دیکھیے اگر سنایا جاتا ہے تو ہدایت ہوتی ہے، عمل کر کے دکھایا جاتا ہے تو ہدایت ہوتی ہے، قول کے ذریعے سنایا جاتا ہے تو ہدایت ہوتی ہے۔
آنکھوں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے تو ہدایت ہوتی ہے۔ انسان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا تو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ دیکھیے سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، پوری توجہ سنیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہدایت چاہیے ہے اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے ہم نے سننے والا بھی بنایا، اسے ہم نے دیکھنے والا بھی بنایا۔ اب اگر ہدایت کرنے والا بھی ایسے ہی دنیا میں آئے کہ وہ سنتا ہوا بھی آئے، دیکھتا ہوا بھی آئے، تو اسے خود ہدایت کی ضرورت ہے، وہ ہدایت کرنے والا نہیں کہلائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنے والے سے ہدایت کرنے والے کو بلند ہونا چاہیے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، بلند ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہدایت حاصل کرنے والے کی دو صفتیں بیان کی کہ ہدایت حاصل کرنے والا یا سننے والا ہے یا دیکھنے والا ہے۔ میں نے سنتا ہوا بنایا، دیکھتا ہوا بنایا، دنیا میں آیا تو سنتا ہوا آیا، دیکھتا ہوا آیا۔ اب جو ہدایت کرنے والا آئے گا وہ خالی سنتا اور دیکھتا ہوا نہیں آئے گا، بولتا ہوا آئے گا۔ بولتا ہوا آئے گا۔ اب امام اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جو سنتا اور دیکھتا ہوا ہے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو بولتا ہوا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات سے مل کے محمد والے۔ پوری توجہ دیجیے۔ اب ہدایت کا انتظام کر دیا اللہ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا، پوری توجہ سنیے گا۔ اور ان کا صاحب قول کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ذرا سی گاڑی ہے لیکن ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے سب کی سمجھ میں آ جائے گی، بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک قول ہوتا ہے اور ایک کلام ہوتا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، ایک کلام ہے اور ایک قول ہے، دونوں میں باریک سفر ہے۔ جس کا قول ہوتا ہے اسے قائل کہتے ہیں، اور جس کا کلام ہوتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، متکلم کہتے ہیں۔ قرآن کو قول اللہ نہیں کہا جاتا ہے، کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا بھائی، کلام اللہ کہا جاتا ہے، یہ ہے اللہ کا کلام۔ پوری توجہ سنیے گا، یہ ہے اللہ کا کلام۔ قول اور ہے، کلام اور ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کلام اور قول میں فرق یہ ہے کہ جو معنی ذہن میں ہوتے ہیں اسے کلام کہتے ہیں۔ سنیے گا، شاید ان بچوں کے لیے کوئی نئی بات ہو، بہرحال آپ حضرات کے لیے نہیں ہوگی۔ جو معنی ذہن میں ہوتے ہیں اسے کلام کہتے ہیں، اور جب یہ معنی الفاظ کے سانچے میں ڈھل کے زبان کے ذریعے ظہور میں آتے ہیں تو اسے قول کہتے ہیں۔ یہ اسے قول کہتے ہیں۔ قول کے لیے لفظیں ضروری ہیں، لفظوں کے لیے حروف ضروری ہیں، اور حروف کی ادائیگی کے لیے زبان ضروری ہے۔ اور جب تک کلام قول کے سانچے میں نہ ڈھل جائے اس وقت تک کلام سامع تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک کلام سامع تک نہ پہنچے اس وقت تک ہدایت ممکن نہیں۔ بہت بڑی بات میں نے آپ کے سامنے یعنی کلام کو قول کے سانچے میں ڈھالا جائے اور قول زبان کے ذریعے سامنے آئے
تب تو ہدایت ہوگی. نہیں توجہ فرمائی آپ بھائی, تبھی تو ہدایت ہوگی. اس وقت زمانے میں مسلمانوں نے ہم سے یہ کہا کہ سب سے بڑا ہادی کلام اللہ. کلام اللہ کو اس وقت تک سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کلام قول نہ بن جائے. دیکھیے, جب تک کلام قول نہ بن جائے, پوری توجہ سنیے گا, جب تک کلام قول نہ بن جائے. بہت آسانی سے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں, افسوس تو اسی پر ہے کہ کچھ جاہل لوگ ہماری قوم کو جاہل کہتے ہیں. توجہ ہمارے کچھ جاہل لوگ ہماری قوم کو جاہل کہتے ہیں. الحمدللہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بڑے بڑے ان افراد کے کہ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جو عالم نما جاہل ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن آج جو اٹھے ہوئے ہاتھ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قوم میں جاہل ہوں گے, ہماری قوم میں جاہل نہیں. اور اس کی دلیل, اس کی سند, اس کی سپورٹ میں ہمارے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت میں. پوری طور سے سنیے گا. تو کلام, دیکھیے کلام وہ ہے کلام اللہ. کلام اللہ جب تک کلام رہے گا تب تک سامنے تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ کے کلام کو قول کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں, کلام کو قول کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا اور قول کے لیے لفظیں ضروری ہیں اور لفظوں کی ادائیگی کے لیے زبان ضروری ہے. لفظوں کی ادائیگی کے لیے زبان ضروری ہے. ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام قول کے سانچے میں اسی وقت ڈھلے گا کہ جب کوئی لسان اللہ ہو. یہ تو جو فرما رہا ہے لسان اللہ ہو, یہ لسان اللہ ہو تو کلام ظاہر سی بات ہے قول کے سانچے میں ڈھلے. تو کلام اللہ کے ذریعے سامنے نہیں آئے گا, لسان اللہ کے ذریعے سامنے آئے گا. اب آپ سمجھے علی نے آتے ہی قرآن کی تلاوت کیوں کی؟ اب ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے, جو علی کا قول ہے وہی اللہ کا کلام ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے, یہ تو علی کا قول ہے. جو علی کا قول ہے وہی اللہ کا کلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا قول ہوتا ہے, اللہ کا کلام ہوتا ہے, یعنی اللہ کا قول بغیر علی کے سامنے نہیں آ سکتا. ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ کلام کو آسان لفظوں میں اگر سمجھنا ہے تو خواہش سمجھ لیجیے. بالکل آپ کی زبان میں نے عرض کر دیا, یہ خواہش. خواہش کیا ہے؟ تو ان کا صاحب خواہش ذہن میں پیدا ہوتی ہے. اچانک بیٹھے بیٹھے پیاس لگی, تو یہ جو ہمیں پیاس لگی پانی چاہیے ہے, یہ ہے خواہش. اور جب ہم نے کہا کسی سے کہ پانی لا دو تو یہ ہے قول. یہ تو جو فرمایا تو یہ ہے قول. تو جب خواہش قول کے سانچے میں ڈھل گئی
تو پانی مل گیا. دیکھیے تو پانی مل گیا, پوری توجہ سنیے گا, تو پانی مل گیا. ہمارے لیے لفظ ہے خواہش, اللہ کے لیے لفظ ہے مشیت. اس کے لیے لفظ ہے مشیت. پوری توجہ سنیے گا, ہمارے لیے لفظ ہے خواہش, اس کے لیے لفظ ہے مشیت. دیکھیے اس کے لیے لفظ ہے مشیت, اور ظاہر سی بات ہے کلام تحت مشیت ہے. جو ہمارا کلام تحت مشیت ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نحن مشیت اللہ, ہم ہیں اللہ کی مشیت. اب معلوم ہوا یہ نہ ہوتے تو نہ اس کا کلام سامنے آتا نہ اس کا قول سامنے آتا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. اب آپ حضرات کے لیے بھی پڑھ دیا, لیکن کچھ اہل محمد کے دشمنوں کو جلانا بھی تو ضروری ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں خالی تولا عبادت نہیں ہے, تبرہ بھی عبادت ہے. لہذا کچھ آپ کے لیے پڑھ دیا تو کچھ ان کے لیے بھی پڑھ دوں, تاکہ انہیں بھی اعتراض کرنے کا موقع مل جائے. ایسا کون ذاکر ہوگا جو خود اپنے اوپر اعتراض کرنے کا موقع دے رہا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. پوری توجہ سنیے. دیکھیے ہمارے لیے لفظ ہے خواہش, بغیر کسی تمہید کے یوں ہی عرض کر دوں, اس لیے کہ ماشاءاللہ جاگتا ہوا مجمع ہے, لہذا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری توجہ سنیے گا. خواہش اور اس کے لیے مشیت. مشیت میں اور خواہش میں فرق یہ ہے کہ ہماری خواہش اچانک پیدا ہوتی, آپ نے واہ واہ کرتی لیکن وہاں تک پہنچے نہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن دشمن آل محمد کا ضرور پہنچ گیا ہوگا, اور کہا دیکھیے دیکھیے کہاں جا رہے ہیں, آئیے آئیے سنیے سنیے کہاں جا رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. آپ دیکھیے دیکھیے کہاں جا رہے ہیں. ہماری خواہش اچانک پیدا ہوتی, ہماری خواہش اچانک پیدا ہوتی, ہماری خواہش اچانک پیدا ہوتی. اچھے خاصے بیٹھے باتیں کر رہے تھے, باتیں کرتے کرتے کہا اب آزاد چائے کی خواہش ہو رہی. یہ پہلے سے نہیں سوچا تھا, اچانک پیدا ہو. نہیں توجہ فرمایا, اچانک پیدا ہوئی, پہلے نہیں تھی اب ہو گئی. بیٹھے بیٹھے ایک دم سے پیاس لگی, ارے پانی چاہیے. پہلے نہیں خواہش پیدا ہوئی تھی, اب پیدا ہو گئی. اچھے خاصے باتیں کر رہے تھے, ارے کچھ کھا لیا جائے. اچانک پیدا ہو گئی. نہیں توجہ فرمایا, یہ ہے خواہش. نہیں توجہ فرمایا, یہ ہے خواہش. خواہش اچانک پیدا ہوتی ہے. ہم پہلے سے تھے مگر خواہش ہمارے ہاں اچانک پیدا ہوئی, بعد میں آئے. اس کے لیے خواہش کا لفظ نہیں ہے, مشیت کا لفظ ہے. اور اس کی مشیت اچانک نہیں پیدا ہوتی. توجہ فرمایا, اچانک نہیں پیدا ہوتی. کیوں کہ اس لیے اچانک نہیں پیدا ہوتی, پوری توجہ سنیے گا, اس لیے کہ یہ ہے اس کی صفت. سنیے گا انصار بھائی, یہ ہے اس کی صفت, اور تمام صفات اس کے عین ذات. جب سے وہ تب سے صفات, تو وہ قدیم. نہیں توجہ فرما رہے ہیں, وہ قدیم, مشیت بھی اس کی قدیم. مشیت بھی قدیم, وہ بھی قدیم, مشیت بھی قدیم. اب اگر یہ آواز آ رہی ہے نحن مشیت اللہ, صلوات بھیجے محمد والے. ایک اور آواز بلند صلوات بھیجے محمد. تو اب جیسے وہ قدیم ہے
ویسے ہی اس کی مشیت قدیم ہے. تو جو کہے کہ میں اس کی مشیت ہوں اسے بھی قدیم ہی ماننا پڑے گا. اے صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ وہ بھی قدیم, یہ وہ بھی قدیم. اب کہیے جب سے وہ ہے تب سے اس کی مشیت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور بار بلند صلوات بھیجے محمد والے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوچنے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. آل محمد کا مسئلہ اب میں ان کا صاحب بہا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. بہرحال میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے. تو اس کی تبلیغ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کچھ سنا دیا جائے تو ہدایت پا جائے, کوئی عمل کر کے دکھا دیا جائے تو ہدایت پا جائے. رسول اللہ کے تمام تر جتنی بھی ان کی تبلیغ ہے اس سب کو سامنے رکھیے تو کبھی رسول اللہ نے کچھ حدیث سنا کے تبلیغ کر دی ہے اور کبھی رسول اللہ نے عمل کر کے تبلیغ کر دی. رسول اللہ نے تبلیغ کی ہے تو ہر عمل میں یا آپ کو حدیث مل جائے گی اور یا آپ کو سیرت مل جائے گی. خدا کی قسم بس وہ ایک تبلیغ ہے کہ جہاں عمل بھی ہے اور قول بھی ہے. زبان پہ من کن تو مولا یہ قول ہے, ہاتھوں پہ علی مولا یہ عمل ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بالکل تمیزی طور پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں. اب اس میں لوگ بحث, میں ان کا صاحب یہ کیسے ہو, یہ کیسے ہو, یہ کیسے ہو, اور یہاں کہاں سے ہو, وہ کہاں سے. خدا کی قسم میں نے بار بار اس بات کو عرض کیا ہے کہ ہمارا علی تو ہے ہی وہی کہ جو سمجھ میں نہ آئے. اگر سمجھ میں آ گیا تو کوئی بھی علی ہو سکتا ہے مگر ہمارا نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہمارا علی تو وہ ہے ہی ایسا. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, بالکل سامنے. ناد علی مظہر العجائب, پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب ہے. ہر علی کو نہ پکارنا, اس علی کو پکارو جو مظہر العجائب ہے, جو عجائبات کا مظہر ہے, جو عجائبات کا مظہر ہے, جس سے جو کچھ ظاہر ہو جائے وہ عجیب ہے. نہیں تو جو فرما رہے اما جس کا عمل عجیب ہو وہ ذات تمہاری سمجھ میں آ جائے, بھئی وہ ذات سمجھ میں آ جائے. اور جسے اللہ مظہر العجائب کہہ دے, نہیں توجہ فرما رہے بھائی, جسے اللہ مظہر العجائب کہہ دے پھر وہ کیسے سمجھ میں آ جائے, پھر وہ کیسے سمجھ میں آ جائے. ایک بات سے میں استدلال کروں اپنے دشمنوں کی. یہ بات کہی گئی کہ صاحب یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جو کہا وہ اللہ نے کہا, یہ غلط ہے. اچھا تو پھر صحیح کیا ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں. صحیح تو جناب یہ ہے کہ جو کچھ نبی نے کہا وہ اللہ نے کہا. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بھئی آپ تو ماشاءاللہ قرآن کو کافی کہنے والے لوگ ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کسی اور کو جائے کہیں بھی, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں اپنی لفظوں کا ذمہ دار ہوں, آپ کے سوچنے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں.
بے قرآن کافی کہا نا، کہا قرآن کافی کہا، کب کہا؟ جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میری اطاعت، اور جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ یہی تو حدیث ہے، میں نے غلط تو نہیں پڑھی؟ تو نے کہا ہاں صاحب یہی حدیث۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر کہہ دوں، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی تیسری چیز رسول اللہ نے نہیں بتائی ہے جو گمراہی سے بچانے والی ہے؟ نہیں توجہ فرما رہا بھائی، کوئی تیسری چیز رسول اللہ نے نہیں بتائی ہے جو گمراہی سے بچانے والی؟ بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور جیسے ہی ان دونوں میں سے چھوڑ کے کسی کو بھی ہٹے گمراہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد اور قرآن سے وابستہ ہو جانے والے کے لیے گمراہی کا امکان نہیں ہے، اور یہی دونوں چیزیں ہمارے مذہب کے لیے معیار ہیں۔ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ جائے تو اسے ہم نہیں مانتے، اور اگر آل محمد کے مقابلے میں کوئی خاندان آ جائے تو اسے ہم نہیں مانتے۔ پوری توجہ سنیے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ اور جو لوگ بہت زیادہ مسلمان کرتے ہیں ان کو چیلنج ہے، ایک حدیث بھی نجات کے لیے گڑھی ہوئی کوئی مسلمانوں کے لیے دکھا دو، مذہب بدل دوں۔ ایک حدیث کوئی لفظ مسلمان کے ساتھ نہیں دکھا سکتا، اور ایک حدیث بھی کوئی ایسی لا کے گڑھی ہوئی دکھا دو کہ جس میں یہ کہا گیا اور شیعہ جہنم میں جائیں گے تو مذہب بدل دوں۔ اے صلوات بھیجیں محمد والے محمد، اے باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ پوری توجہ سنیے بھائی، دو چیزیں ہیں، ایک قرآن دوسرے اہل بیت۔ تو قرآن کے مقابلے میں بس یوں آپ سمجھ لیں کہ اہل بیت کے مقابلے میں افراد کھڑے کیے گئے۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک قرآن کے لیے آپ نے کوئی کتاب نہیں سامنے لا کے رکھی؟ جب دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے تو اگر ایک کا بدل ہو سکتا ہے تو دوسرے کا بھی تو بدل ہو سکتا ہے۔ نہیں توجہ فرمایا، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں بنائی جا سکتی، ویسے اہل بیت کے مقابلے میں کوئی انسان نہیں لایا جا سکتا۔ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ جائے تو اس پر بھی لعنت ہے، اگر اہل بیت کے مقابلے میں کوئی افراد میں سے آ جائے تو اس پر بھی لعنت ہے۔ اے صلوات بھیجیں محمد والے محمد، ایک اور باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا ہے کہ اب یہ باتیں کرو تو لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ سے ملائے دیتے، اللہ سے ملائے دیتے، اللہ سے ملائے دیتے۔ ارے صاحب ان کا کیا ہے، اللہ کے صفات علی میں دکھانے لگتے ہیں۔ ایک تو بڑی چپتی ہوئی بات کہہ دوں، چاہے یہاں بیٹھ کے سمجھیے گا اور چاہے گھر جا کے بستر پر لیٹ کے سمجھیے گا، لیکن سوچیے گا ضرور جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے صفات علی میں دکھائی دیتے، علی میں دکھائی دیتے، چلیے اللہ کے صفات آپ اللہ میں دکھا دیجیے۔ اے صلوات بھیجیں محمد والے۔ ایک باواز بلند
کرنا آپ لوگوں کا کام۔ اللہ کے صفات آپ اللہ میں دکھا دیں، اللہ کے صفات علی میں دکھا دیتے۔ پریشانی کیا ہے؟ ارے صاحب جو صفات اس کے لیے ہیں وہ دوسرے میں کیسے ہوں گے؟ وہ بھی عالم ہے، آپ بھی عالم ہیں، وہ بھی بصیر ہے، آپ بھی بصیر ہیں، وہ بھی سمیع ہے، آپ بھی سمیع ہیں۔ ارے ہمارے نام نہ یاد کیجئے، اللہ کے تو نام یاد کر لیجئے۔ بڑے بڑے اللہ والے ہیں، آپ دیکھیں یہ سب نام ہے اس کے نہیں ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور انسان کے لیے بھی وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے سمیع بنایا، بصیر بنایا، تو کیا اللہ بنایا؟ یہی توجہ فرمایا۔ بھائی صفات تو اس کے ہیں، تو جب اس کے صفات ہیں تو یہ انسان میں کیسے آ گئے؟ یہ انسان میں کیسے آ گئے؟ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا اللہ بھی رب، اور خود وہی رب کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بڑے بھولے ہیں، آپ کے ماں باپ رب کہلائیں تو شرک نہ ہو، اور حسنین کے باپ کو رب کہہ دیں تو شرک نہ ہو۔ یہ کون سی بات ہے؟ آپ پوری توجہ سنیے گا۔ اب سنیے قرآن کا ایک سورہ، بڑے توحید والے ہیں نا تو کہاں، اب سورہ توحیدی کی بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو وہ احد ہے۔ دیکھیں جو چیز پڑھ رہا ہوں اس پر انشاءاللہ اعتراض ضرور ہوگا۔ وہ احد ہے، میں دلیل دوں گا اس کے سامنے آپ کے سامنے۔ وہ احد ہے، واحد نہیں ہے، احد ہے۔ واحد اور ہے، احد اور ہے۔ واحد وہ ہے کہ جو دو احدوں سے مل کے ایک ہو جائے، وہ ہے واحد۔ اور احد، احد ایسا ایک کہ جس کے دو نہ ہو سکے، not to cut، جسے کاٹا نہ جا سکے، وہ ہے احد۔ اللہ کے دو نہیں ہو سکتے، خود اللہ دو نہیں ہو سکتے یہ ایک الگ بات ہے، اللہ کے بھی دو نہیں ہو سکتے، وہ ہے احد۔ آپ نے فرمایا وہ ہے احد، اور اس کے بعد اللہ الصمد، بے ضرر، اسے کسی کی حاجت نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کوئی اسے کیا دے گا۔ عبادتیں کرو تو یہ سوچ کے نہ کرو کہ اسے سجدے پہنچا رہے ہیں، اسے نمازیں پہنچا رہے ہیں، وہ بے ضرر، جو کچھ ملتا ہے اسی کی بارگاہ سے۔ آدم کو علم دیا اس نے، نوح کو تقوی دیا اس نے، ابراہیم کو خلت دی اس نے، موسیٰ کو ہیبت دی اس نے، عیسیٰ کو زہد دیا اس نے، انہی نے اسے کچھ نہیں دیا کیونکہ وہ بے ضرر۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ ہے بے ضرر، اسے کسی نے کچھ نہیں دیا اور اس نے کسی سے کچھ چاہا بھی نہیں، اس لیے کہ وہ بے ضرر۔ مگر شب معراج، بات پہنچ گئی آپ تک، اپنے نبی سے بات کرنے کے لیے علی کا لہجہ لیا، مگر اللہ الصمد، نہیں توجہ فرمائی آپ، مگر اللہ الصمد، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، مگر اللہ الصمد۔ اما جب یہ علی کا لہجہ لے کے وہ اللہ رہ سکتا ہے تو بندے علی کی مدد لے کے مومن کیوں نہیں رہ سکتا؟ سوال
بین محمد والے مگر اللہ اللہ ہے، آج تک حسمت لہجہ بھی لے رہا ہے اور پھر اس کی بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، علی سے کچھ حاصل کر کے بڑا بڑا ہی رہتا ہے، نہیں تو جو فرما رہا یا جو کہا جائے بڑے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر مانگنا ہے تو سوائے علی کے کسی سے نہ مانگو۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اور تو اور علی کو سمجھیں گے۔ میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ خدا کی قسم علی کو کوئی نہیں پہچان سکا کہ علی کیا ہے، علی کیا ہے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، خطابت نہیں ہے، ان کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ معراج میں جب اللہ سے گفتگو شروع ہوئی، ایک پردے کے پیچھے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب نہ جانے اسے پردے کی کیا ضرورت تھی، میں اسے پردے کی کیا ضرورت تھی۔ موسیٰ سے تو کہہ دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ دیکھنے والی شے نہیں ہے۔ اب اگر مسلمانوں سے ہم ایک سوال کر لیں تو ان کا اسلام خطرے میں پڑ جائے۔ اب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ اگر وہ دیکھنے والی شے نہیں ہے تو معراج میں پردہ کیوں ہے؟ اگر وہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے تو معراج میں پردہ کیوں ہے؟ تو دو باتوں میں سے تو ایک بات ماننا پڑے گی، یا تو اللہ دکھائی دے سکتا ہے، اور اگر نہیں دکھائی دے سکتا تو پردہ ڈال کے اس نے بتا دیا کہ کوئی ایسا ہے۔ جسے پردے کی ضرورت ہے۔ اب ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، اب آپ اسے کیا پہچانیں گے جسے اللہ نے پردے میں رکھا؟ جسے اللہ نے پردے میں رکھا اسے آپ کیا پہچانیں گے جسے اللہ نے؟ چاہنے والوں کی خیر، تیرے ماننے والوں کا بھلا، تیرے دشمن پہ صبح شام تورا بارہ گولی تیرا چھرا، ڈزن 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 منوں کے من ٹنوں کے ٹن لعنت ہائے گئی۔ بہت غلط ہے۔ تو اب اسے کوئی کیا پہچانے گا؟ آپ کیا پہچانیں گے جناب؟ نبی نے فرمایا میں نے یا اللہ نے، اور اس کے علاوہ کسی نے نہ پہچانا۔ تو معراج میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ تو جناب دو پہچاننے والوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ بھائی دو پہچاننے والوں کے درمیان ہو رہی تھی، ایک پہچاننے والا نبی، دوسرا پہچاننے والا اللہ۔ اب سمجھ میں آیا جو پہچان لیتا ہے یا اللہ کہلاتا ہے یا نبی کہلاتا ہے؟ تو دو پہچاننے والوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، تو پہچاننے والا یا اللہ کہلاتا ہے یا نبی کہلاتا ہے۔ اب ایک پہچاننے والا
دوسرے پہچاننے والے سے شب معراج پوچھ رہا ہے تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ سنیے گا اب ظاہر سی بات ہے کہ علی کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا نہیں ہو سکتا، اما نبی کا کہا ہوا تو ہو سکتا ہے۔ نہیں پہنچے بھئی، نبی کا کہا ہوا تو ہو سکتا ہے۔ اب نبی نے کہا تو بول رہا ہے علی بول رہا ہے، اب آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کس نے کہا؟ اچھا، نبی کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا رسول کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس پر ہماری وحی نہ آ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمائیے۔ وہ تو بات عداوت پہ کہی گئی تھی جناب، اس لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم تو محبت میں بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو دلیل بھی ہے کہ نبی کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، نبی کا کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سے پہلے اللہ کہہ چکا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمایا۔ نبی سے پہلے اللہ کہہ چکا، اب اگر اللہ کہے ناد علی مظہر العجائب، اب آپ کہہ رہے ہیں صاحب نبی نے کہا، نبی کا کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پہلے کہہ چکا۔ ارے صاحب آپ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ خیبر کے میدان میں اسلام پر وہ وقت آ گیا تھا کہ جب اللہ بھی ناد علی پڑھ رہا تھا، نبی بھی ناد علی۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ دیکھیں فضائل تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس سے مومن خوش ہو جائے منافق جل جائے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، ارے صاحب اللہ کے صفات علی میں دکھائی دے رہے ہیں، اللہ کے صفات علی میں دکھائی، ایک رٹ لگا رکھی ہے لوگوں نے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ کہنے کا تو کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ صاحب اللہ کے صفات آپ علی میں دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے کہ جب لوگ اللہ کے صفات انسانوں میں ڈھونڈنے لگیں تو ہم تو امام کے لیے بات کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے صفات جیسا کوئی دوسرا بشر نہیں ہو سکتا کہ جس میں اللہ کے صفات ہوں؟ سنی ہوئی بات بالکل سامنے کی عرض کرتے، ادھر سے جو دلیل آئی ہے وہ دلیل یہ آئی ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ یہ اس کی ہر طرف سے حدیث دلیل معلوم ہوتا، تیر مار دیا انہوں نے، بہت بڑا نشانے کے اوپر لگ گیا، اب تو سب شیعہ خاموش ہو جائیں گے اور سارے صفات سے انکار کر دیں گے۔ اما یہ دلیلیں دینے والے کہ ہم شجرے سے انکار کر دیں، علی نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا، ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا۔ ہم آپ کے باپ کا نام ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا؟ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ حدیث قصہ کے لیے کہا جائے ایک شہزادی نے فرمایا ہے کیسے مان لیں، تو آپ کے باپ کا نام بھی تو صرف آپ کی ماں نے فرمایا ہے، کیسے مان لیں؟
کیسے مان لیں؟ آپ مجھے بتائیں کیسے مان لیں صاحب؟ اب تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ شہادت کا نصاب بھی تو پورا نہیں ہوتا. باپ کے حق میں ایک ماں کی گواہی ہے. نہیں تو ہمارے ابھی کے ابا نے کہا تھا کہ خالی ام ایمن کی گواہی کیسے مان لیں؟ تو ہم آپ کی ولدیت کے لیے خالی آپ کی اماں کی گواہی کیسے مان لیں؟ کیسے مان لیں؟ آپ دوسرا گواہ لائیے. ارے صاحب ہستی میں پلٹے لے رہے ہیں. ارے صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ صاحب؟ ہماری اماں کی بات ہے. بڑے بھولے ہیں. آپ کی اماں کا کہا ہوا مستند ہو سکتا ہے, حسنین کی اماں کا کہا ہوا مستند نہیں ہو سکتا. اما اگر فاطمہ کا کہا ہوا مستند نہیں ہے تو پھر کسی کی اماں کا کہا ہوا کچھ نہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. یہ بھی آپ کا بھی غور, اور اس کو بھی آپ غور فرمائیں کہ اس پر بھی بڑی بحث ہوئی ہے. شہزادی مقدمہ لے کے کیوں گئیں؟ خدا کی لعنت ہے. اگر ان کو عادل نہیں سمجھا تھا, اپنے بھی بخات کرنے لگے, اپنی اوقات میں رہیں, وہ بھی بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے لگے. مقدمہ لے کے کب گئی تھی؟ کیا بات, کیا بات, وہ مجرم کو مجرم بنانے گئی. سامنے کی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, بالکل سامنے کی بات عرض کر دوں کہ صاحب نے کہا صاحب مقدمہ دو آدمیوں کے بیچ میں ہوتا ہے. شہزادی کے حق کا انکار کس نے کیا تھا؟ دوسرا فریق کون تھا سوائے ابو بکر کو؟ خدا لعنت کرے اس کو. اس کے علاوہ دوسرا کون تھا؟ اس نے کہا کہ اس میں مسلمانوں کا حق ہے, تو مسلمان آئے سامنے. کہیں دکھائیے آپ ہمیں کہ مسلمان آئے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات غلط ہے, بلکہ اس میں ہمارا بھی حق ہے. اور جناب اگر انہوں نے نہیں بلایا آئے تھے تو عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دوسرے فریق کو بلائے. نہیں تو جو فرما رہا ہے دوسرے فریق کو بلائیں. انہی نے مسلمانوں کو بلایا. کسی تاریخ سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں بلایا؟ شہزادی نے فرمایا کہ مسلمانوں نے ہمارا حق چھین لیا ہے, کہ نہیں فرمایا؟ شہزادی نے تو یہ فرمایا تم نے چھین لیا. نہیں تو جو فرما رہے ہیں شہزادی کا یہ کہنا کہ تم نے چھینا یہ مجرم بنا رہا ہے, اور ان کا مسلمانوں کو نہ بلانا یہ اقبال جرم بتایا جا رہا ہے. ان کو فیصلہ دینے کا تو حق ہی نہیں ہے. فیصلہ دینے والا ہمیشہ تیسرا ہوتا ہے. یہ تو خود ہی منصف بن کے بیٹھ گئے. احادیث بھی کیا سنائی, ہم گروہ انبیاء نوارث ہوتے ہیں نوارث بناتے ہیں. کیا لاوارث حدیث بھی لاوارثوں کی سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے غور فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نوارث ہوتے ہیں نوارث بناتے ہیں. مسلم نے, ترمذی نے, یہ صاحب نے ان سے حدیث کو لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ اس حدیث کے صرف یہی راوی ہیں. اور اس کے بعد اس کے آگے کیا لکھا گیا, پوری توجہ سنیے گا. ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے.
جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، فدق کے لیے تو رسول اللہ نے کہا نہیں تھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دیکھیے بات کہاں گئی. بھئی رسول اللہ نے فدق کے لیے نہیں کہا تھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے پاس تھا ہی نہیں. وہ تو شہزادی کو دے کے گئے تھے، لہذا وہ چھوڑ کے کیسے جاتے. اب یہ تو طے ہے کہ جس کے لیے نہیں کہا اسے تو آپ نے صدقہ مان لیا، تو اب جس کے لیے نبی کہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. آپ تو حدیث دوسری سناتے ہیں جناب، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و امت. اب ہم آپ ہی کی حدیث سے آپ سے بات کریں کہ رسول اللہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرے امت. اب آپ کہہ رہے ہیں جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہے صدقہ. اب کسی مائی کے لال میں ہمت ہو تو کہے کہ قرآن صدقہ، نہیں تو جو فرما رہے ہیں آپ. تو اب یہاں کے اوپر کیا کہا، ہمارے لیے قرآن کافی. ایک بات یہ بھی سمجھتے چلیے، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہمارے یہاں قرآن اور اطرت، ان کے یہاں قرآن اور امت. اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن اور امت کو مانے وہ آپ میں سے، اور جو قرآن اور اطرت کو مانے وہ ہم میں سے. اب جس نے کہا قرآن کافی، تو اگر رسول اللہ نے قرآن اور اطرت کہا تو اس نے اطرت کو چھوڑا، اگر اس نے قرآن و امت کہا تو اس نے امت کو چھوڑا. نہیں تو جو فرمایا آپ نے، اگر قرآن و اطرت کہے تو ہم میں سے، اور قرآن و امت کہے تو آپ میں سے، تو جو خالی قرآن کہے وہ کس میں سے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. غور طلب ایک بات ذہن میں آگے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، پوری توجہ سنیے گا. اب یہ بات کہ اللہ کے صفات کا مظہر ہم کسی کو کیسے مان لیں؟ آپ تو علی کو بھی احد کہہ دے رہے ہیں. اب ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد. اب اس میں علی کو کہا گیا، اللہ کو کہا گیا، اللہ احد. آخر میں اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایسا احد کہ جس کا کوئی کفو نہیں. بات ختم ہو گئی. ایسا احد کہ جس کا کوئی کفو نہیں. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ ایک ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں. قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے. جملہ سنیے گا چاہے جیسے سنیے گا. اگر کوئی کفو والا احد نہ ہوتا تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کفو والا احد ہے. اب وہ کفو والا احد کون؟ ہمیں کوئی کفو والی حدیث یاد آ رہی ہے؟ یا علی آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. اے صلوات بھیجیں محمد والے. ایک اور باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے. تو اب وہ ہے احد. اب ادا صاحب یہ کیسے کہ اللہ کے صفات کا مظہر لیس کمثلہ شیء. بس آخری بات اس کے المسائل. لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں. ایسا کوئی اس کا جیسا نہیں ہو سکتا. قرآن کیا ہے؟ اوہو، حاجی صاحب نے کہی، مولوی صاحب نے کہی، جناب نے فرمائی، عالم نے فرمائی، مسلمانوں کے عالم نے کہی.
اب رسول اللہ نے عجیب و غریب حدیث ارشاد فرما دی، جتنے بیٹھے ہیں سب کو یاد ہوگی، سب نے سنی ہوگی، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی۔ پوری توجہ سنیے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ سفینے سے مثال کیسے دے دی۔ سفینہ کسے کہتے ہیں؟ سفینہ کہتے ہیں ناؤ کو، یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں بھی معاملہ یہی تھا کہ لکڑی، کھجور کے درخت، پٹلیاں بوئی گئیں، لکڑی نکالی گئی، اسے کاٹا گیا، تراشا گیا، اور پھر کیلیں وہاں سے آئیں۔ یہاں والوں کی کیلیں بھی اللہ کو برداشت نہیں تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، اگر کیلیں وہاں سے آئیں تو نے کہا صاحب پوری توجہ سنیے گا، تو سفینہ تو لکڑی کا بنا ہوا تھا، مثال کیا دے رہے ہیں رسول اللہ؟ میرے اہل بیت سفینے جیسے۔ کیا تقابل ہے جناب؟ کیسے کہا؟ کوئی سمجھا سکتا ہے مسلمانوں میں؟ اور کیا سب سمجھا سکتے؟ کیسے؟ کہ ان کا آپ کہاں، اس کی اصل کو نہ دیکھیے، سفینے کی اصل کو نہ دیکھیے، ذات کو نہ دیکھیے، پھر کسے دیکھیں؟ کہ صفت میں ایک جیسے۔ پوری توجہ، جیسے وہ نجات دلانے والی ویسے یہ نجات دلانے والے، جیسے وہ نجات دلانے والے ویسے ہی یہ نجات دلانے والے۔ ہماری تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل وہی ہے۔ یہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہاں پر صفات کی بات ہو رہی ہے، ذات کی بات نہیں ہو رہی؟ ارے صاحب آپ اتنا بھی نہیں جانتے۔ نہیں صاحب، ہم تو جاہل آدمی، ہم تو عربی بھی نہیں جانتے، ہم تو اپنے آپ کو مولوی بھی نہیں کہتے، ہم تو ذاکر ہیں۔ ہم اس لیے مولوی اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ اللہ نے بھی اپنے آپ کو مولوی نہیں کہا۔ ہم تو صرف ذاکر ہیں، ہمارا کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ علامہ عرفان حیدر آبادی کہتے تھے خداوند عالم قریب رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو اعلیٰ کرے، عجیب و غریب جملہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب لوگوں سے بات کرو، ہم ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم مولوی، اور جب وہ پلٹ کے ہم سے پوچھتے تھے آپ، تو ہم کہتے تھے ذاکر، تو 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ عجیب و غریب بات ہے، خدا کی قسم۔ پوری توجہ سنیے، ہماری تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ بتا دیجئے ہمیں۔ ارے صاحب، یا اسی لیے نبی نے مثل کا لفظ استعمال کیا۔ ارے یہ مثل کیا ہے؟ کہ مثل اہل بیت، زبر کے ساتھ ہے۔ اس سے کیا مراد؟ کہ جب صفات ایک جیسے ہو، مثال دینا ہو، تو زبر کے ساتھ لفظ آئے گا مثل۔ اور جب ذات کی مثال دی جائے، دیکھیے جب ذات کی بات دی جائے تو لیسا کا مثل عیشا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ مثل کا لفظ رکھ کے یہی بتایا گیا کہ ذات میں اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن صفات میں اس کا جیسا ہے۔ صفات میں اس کا جیسا ہے۔ اب صفات میں اس کا جیسا کون ہے؟ خالق موت و حیات وہ کہلائے، ٹھوکروں سے مرتے یہ جلائے۔ رزاق وہ کہلائے، روٹیاں ان کے گھر سے منگائے۔ سورج کو پیدا کرنے والا وہ کہلائے، اشارے سے یہ پلٹائے۔ صراط مستقیم وہ بنائے، پار یہ کرائے۔ جنت و جہنم کا خالق وہ کہلائے، تیرا میرا کہہ کے یہ بانٹتا ہوا نظر آئے۔
ایسی حرکتیں نہ کیجئے کہ علی کو کہنا پڑے تیرا ہے میرا نہیں ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. اور خدا کی قسم یہ امامت ہے اور ہر ایک کے لیے امامت نہیں. یہ ہر ایک کے لیے امامت نہیں. اور خدا کی قسم شہزادی کے دشمنوں پر لعنت. یہ خالی ہماری تمنا نہیں ہے، امامت کی بھی تمنا. علامہ مجلسی اللہ رحمہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ آیت اللہ العظمہ رہبر ایمان شہنشاہ خراسان امام الانس والجان حضرت امام علی رضا علیہ السلام دربار سجا ہوا ہے. دربار سجا ہوا ہے اور آپ کے بیٹے فرزند گھٹنیوں چلتے ہوئے دربار میں آئے اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اور جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لال کیا دیکھتے ہو؟ تو پلٹ کے ارشاد فرمایا بابا جان میرے علم میں ہے کہ میری ایک جدہ تھی جن کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد النبوی جاؤں اور ان دونوں کو اپنے جد کے پہلوؤں سے نکالوں اور ان کے جنازوں کو جلاؤں اور جلا کے راک کو ہوا میں منتشر کروں. اور جب امام نے یہ خواہش ظاہر کی تو پڑھ کے باپ نے بیٹے کو گلے سے لگا کے آواز دی خدا خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے منصب کو کہاں قرار دے. اب آپ نے غور فرمایا کہ ان کو جلانے کی تمنا خالی ہمیں نہیں ہے، انہیں بھی ہے. اب ہم سے نہ پوچھئے گا کہ 9 ربیع الاول کو کیوں جلاتے ہیں. اصل میں امام کی خواہش کو ہم پورا کرتے ہیں. اور عمر پہ حیات اللہ کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ابھی فی الحال قبروں سے نکالنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن جلانا تو ہمارے بس میں ہے. عزیزوں شہزادی پر سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ آج ان کے قاتل پر نام لے کے لعنت نہیں ہے. پہلو پر دروازہ گرایا گیا. روئیے دل بھر کے روئیے، سر و سینہ پیٹ کے روئیے. اس لیے کہ ایک مظلومہ کا ماتم ہے. اور عزا میں کسی کے کہنے کی کوئی فکر نہ کیجیے. عزا ہے، عزا ہے، اس میں کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں. تمام طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے کہا صاحب یہ عزا کیسے کھو گئی اور یہ کام کہاں سے ہو گیا، وہ کام کہاں سے ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ صاحب ماتم ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ صاحب لباس کیوں اتار دیا.
اور گریبان کیوں چاک کر دیا، اور سر کیوں پیٹنے لگے، اور منہ پر تماچے کیوں مارنے لگے؟ کبھی عزا پر اعتراض نہ کیجیے۔ یہی علامہ مجلسی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے لیے واقعہ موجود ہے کہ ان کے چاہنے والے تھے جن کا نام ابراہیم ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عون نے امام کو ایک خط لکھا اور جس میں یہ تحریر کیا کہ آپ نے اپنے والد ماجد کی شہادت کی خبر سنتے ہی اپنے گریبان کو چاک کر کے ماتم کیا۔ تو طولانی خط ہے جس سے بدن کا اظہار ہوا، یہ لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ خدا کی قسم نہ جانے کس شجرے سے وہ لوگ تھے کہ جنہیں امام کا عمل پسند نہیں آیا۔ اور جب یہ خط آیا تو امام نے خط دیکھ کے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو ابو عون پر، اور اس کے بعد اسے جواب تحریر فرمایا کہ تجھ سے اس سے کیا مطلب کہ ہم نے عزا کیسے کی، اور یہ عزا ہے۔ اور موسیٰ نے اپنے جانشین جناب ہارون کی شہادت پر بھی اپنے گریبان کو چاک کیا تھا۔ یہ نبوت کا بھی عمل ہے، اور یہ میں نے عمل کر کے اس عمل کو امامت کا بھی عمل بنا دیا۔ اور خبردار عزا پر اعتراض نہ کرنا، اور اگر تو اعتراض کرتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو کافر پیدا ہوتے ہیں اور کافر زندگی بھر رہتے ہیں اور کافر مر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مومن پیدا ہوتے ہیں اور مومن رہتے ہیں اور مومن ہی مرتے ہیں۔ مگر خدا کی قسم تو اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک تو کافر نہ ہو جائے، اس لیے کہ تو نے عزا پر اعتراض کیا۔ امام نے فیصلہ سنا دیا کہ ہر بات پر اعتراض کرنا، عزا پر اعتراض نہ کرنا، اور خاص طور سے شہزادی کی عزا۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مصائب تو ایسے ہیں شہزادی کے کہ شہزادی کو یہ کہنا پڑا کہ میرے اوپر اتنے مصائب گزرے کہ دنوں پر پڑھتے تو مثل تاریک رات کے ہو جاتے، پہاڑوں پر گھرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ مصائب کم ہیں کہ باپ کو رونے نہ دیا، علی کے گلے میں رسن باندھی گئی، رونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ دربار میں کھڑی ہوئی فاطمہ اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ شہزادی کو گواہیاں پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ ایک روز مولائے کائنات گھر میں تشریف لائے، ایک وقت میں کئی کاموں میں مصروف دیکھا، تڑپ کے فرمایا فاطمہ آج تو اسما کے کام کرنے کا دن ہے، کہا یا علی بیٹھ جائیے۔ علی بیٹھ گئے، کہا ابو الحسن آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، لیکن فلا فلا کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔
ان لوگوں کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ شہزادی فرماتی ہے میرا حسین جب روتا ہے تو میں بے چین ہو جاتی ہوں، یا علی میرے حسین کی آنکھ میں آنسو نہ آنے پائے۔ ایک ذاکر نے عجیب و غریب بات بیان کی جو میں نے انہی سے سنی، عجیب و غریب چیز تھی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ شہزادی نے فرمایا میرے حسین کو رات میں پیاس لگتی ہے، وصیتیں فرمائیں علی روتے رہے۔ پھر مولا کائنات مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، اصحاب گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ادھر فاطمہ نے اسماء کو بلایا اور فرمایا میں حجرے میں جا رہی ہوں، میری زندگی کا آخری دن ہے اسماء۔ اسماء جس شان سے یہاں جنازہ اٹھتا ہے وہ مجھے پسند نہیں۔ ایک جنازے کی شبیہ بنا کے دکھائی، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرمائی خداوند عالم جیسے اس نے میرا پردہ رکھا تو بھی اس کا پردہ رکھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں شہزادی اگر یہ دعا دینا ہے تو زینب و ام کلثوم کو دے دیجئے۔ اے شہزادی اسماء کو تو واقع کربلا سے پہلے گزر جانا ہے، لیکن زینب و ام کلثوم آجزان محترم حجرے میں جا کے بیٹھی۔ اسماء حجرے کا دروازہ بند کر لو، جب تک میری آواز آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں اس دنیا سے چلی گئی۔ آواز آتی رہی، اسماء سنتی رہی، آواز رکی، شہزادی کوئی جواب نہ ملا، حسنین کی والدہ کوئی جواب نہ ملا، نبی کی بیٹی کوئی جواب نہ ملا۔ حجرے کے دروازوں کو کھولا، اندر جا کے جنازہ فاطمہ کو دیکھا، گھر میں حسنین نے قدم رکھا، دروازے کو بند کیا، دسترخوان بچھایا، حسین نے غور سے دیکھا، اسماء میرے قریب آ، تم نے دیکھا کہ ہم نے اماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا، ہماری اماں کہاں ہے؟ شہزادے کھانا کھا لو۔ حجرے کی طرف دیکھ کے آواز دی، اے شہزادی حسین کھانا نہیں کھاتے۔ شہزادی دوڑے، شہزادے دوڑے، دوڑ کے دروازے کو کھولا، دیکھا ماں کے جنازے کو دیکھا، روتے ہوئے مسجد میں آئے، بابا اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ علی گھر میں تشریف لائے، غسل دیا، کفن پہنایا۔ ایک جملہ سنیں گے آپ، خدا کی قسم یہ ایسی مظلومہ کے مصائب ہیں جس کے لیے آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ روئیے گا تو آواز بلند روئیے گا، اس لیے کہ علی غسل دیتے دیتے چیخ مار کرے۔ روئیے، رو لیجئے تاکہ علی کی آواز میں آپ کی آواز بھی شامل ہو جائے۔ آپ سنیں گے کیا ہوا؟ سلمان نے پوچھا مولا آپ کا جیسا صابر آقا چیخ مار کے کیوں رویا؟ علی پھر روئے اور وہ کہ فرمایا سلمان آج تک فاطمہ نے مجھے نہ بتایا، ارے فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آدھوں کو جوڑ کے کہتے مولا فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں قید خانے میں سکینہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ روئیے، چیخیں مار مار کر روئیے۔ حسین کی ماں ہر مجلس میں پرسہ لینے کے لیے آتی، آج فاطمہ کے مذہب پڑھ رہا ہوں، آج کی اس مجلس میں پرسہ لینے کے لیے آقا حسین آئے ہیں۔
آقا حسن تشریف لائے ہوں گے، مولا علی آئے ہوں گے، خود امام تشریف لائے ہوں گے، عزیزان محترم زینب و ام کلثوم بھی ہوں گی۔ ایسے روئیے گا کہ علی کی آبا کے ساتھ ساتھ زینب کی چادر بھی آنسوؤں سے تر ہو جائے۔ اے شہزادی، یہ عزادار آپ کو آپ کی والدہ کا پرسہ دے رہے ہیں۔ آویزو جنازہ تیار ہو گیا، لا کے سہنے خانہ میں رکھ دیا۔ بچوں آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے، حسن و حسین خاموشی سے ماں کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں۔ زینب و ام کلثوم نے اپنے آپ کو جنازے پر گرا دیا، حسن نے آگے بڑھ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ اماں خدا حافظ، سب رخصت ہو چکے۔ علی نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، اب جو گوشے میں دیکھا گوشے میں حسین کھڑے۔ آواز دی، حسین کیا اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ روتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی اماں سے کچھ گفتگو کر لیں۔ ہاں میرے لال تمہیں اجازت ہے۔ سب سامنے سے ہٹ گئے۔ خدا کسی بیٹے کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ حسین خاموشی سے کھڑے ہیں، سامنے ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، کفن میں فاطمہ، سامنے حسین دیکھ رہے ہیں۔ غور سے دیکھا، آواز دیا، ماں سب تو مل چکے، اماں سب تم سے مل چکے اماں، لیکن اماں ابھی حسین تمہارا تم تک نہیں آیا۔ اماں آئے تو کیسے آئے اماں؟ حسین تو اس وقت آتا تھا جب تم حسین کو بلاتی تھی۔ اماں حسین کو پکارو۔ جیسے ہی کہا جنازے سے آواز آئی، آؤ میرے حسین آؤ۔ کہا ایسے نہیں اماں، ایسے نہیں اماں۔ اماں آپ جب حسین کو بلاتی تھی تو باہیں پھیلا کے بلاتی تھی۔ اماں مریم نے عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا۔ اماں تم تو مریم سے افضل ہو۔ اب سنیں کیا ہوا؟ جنازے میں حرکت ہوئی، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے۔ آ میرے حسین آ۔ حسین دوڑے، اپنے آپ کو جنازے پر گرایا۔ اماں آج ہم آ گئے، 61 ہجری میں تم چلی آنا، یہی وجہ تھی تب شمر کا خنجر چل رہا تھا، ماں کے تڑپنے کی آواز۔